اور امریکی کانگریس نے سال 2019 کے لیے جو دفاعی بل منظور کیا ہے اس کے مطابق امریکہ پاکستان کو پاک افغان سرحد مزید محفوظ بنانے کی کوششوں کے لیے مالی مدد فراہم کرے گا، لیکن ایسے کسی سیکیورٹی آپریشن سے پہلے امریکہ اور پاکستان کے فوجی عہدیداروں کو اس کی تفصیلات اور مقاصد پر اتفاق کرنا ہوگا اور پھر بعد میں اس مشن کی کامیابی کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ بل میں پاکستان کو افغانستان کے ساتھ بھی سرحدی سیکیورٹی پر تعاون کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ بل کے مطابق امریکی وزیر دفاع کو ہر 3 ماہ بعد کانگریس کو بتانا ہوگا کہ پاکستان وہ مقاصد حاصل کر پایا ہے یا نہیں جن کے لیے امریکہ اسے فوجی امداد دے رہا ہے۔ بل میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو بھی رہا کرے، جنہیں اسامہ بن لادن کو پکڑوانے میں بل میں ایک بین الاقوامی ہیرو قرار دیا گیا ہے، اور یہ بل صدر ٹرمپ کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو جائے گا۔ واشنگٹن پاکستان کی نئے آنے والی حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات کی بنیاد رکھ رہا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان سے، سینئر تجزیہ کار جناب شجاع نواز۔ شجاع صاحب، تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو ویو 360۔ تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ 2 چیزیں ہم نے دیکھی بڑی جو ابھی ہم نے ویورز کو بھی بتائیں، ایک طرف مائک پومپیو کا بیان ہے، دوسری طرف جو ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ ہے اس کی بات ہے۔ کل پاکستان کے جو سفیر ہیں علی جہانگیر صدیقی، وہ امریکی وزیر دفاع جم میٹس سے بھی ملے۔ کس قسم کی ٹون سیٹ کی ہے واشنگٹن نے پاکستان کی نئے آنے والی حکومت کے ساتھ تعلقات کی؟ یہ ذرا مکسڈ میسیجز جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کے پاس بھی کچھ پتے ہیں۔ سب سے بڑا پتہ جو ہے ان کے پاس وہ ایئر لائن آف کمیونیکیشن ہے، جو اب تک وہ نہیں کھیلے، اور اگر ایئر لائن آف کمیونیکیشن پاکستان بند کر دے تو امریکہ کی فضائی جنگ افغانستان میں بالکل بند ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے افغانستان میں ایئر کرافٹ بھیجنے کا، بجائے روس کے علاوہ، اور ٹرانسپورٹ سپلائز جو ہیں وہ روس کی طرف سے 14 گنا مہنگی پڑتی ہیں۔ تو وہ ایک بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوں۔ ایک نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں، اور اب موقع ہے امریکہ کے لیے کہ تعلقات بہتر کیے جائیں کسی طرح سے۔ اور ایک بات میں یہ بھی ضرور کہہ دوں کہ IMF کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ اگر ایک وہ مثبت قسم کا پروگرام لائے IMF کے سامنے، تو IMF کی تمام ممبرشپ اس پہ نظر ثانی کر کے اپروو کرے گی۔ لیکن پاکستان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، $12 بلین سے اس سال میں $25 بلین کا خسارہ ہوگا، جو کہ برآمد کے لیے اور پرانے جو لونز ہیں ان کے قرضوں کو اتارنے کے لیے۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک مکسڈ میسج ہے، اور جب سویلین جو ڈپلومیٹک سائڈ ہے وزیر خارجہ وہ ایک سخت بیان دے رہے ہیں، جو وزارت دفاع ہے اس کی جانب سے کوآپریشن کی ہم بات سنتے ہیں، اور آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ لائنز آف کمیونیکیشن کو روکنے کا، تو جو پچھلے وزیر دفاع تھے پاکستان کے خرم دستگیر، انہوں نے اپنے آخری دن وائس آف امریکہ کو ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس وہ آپشن ہے، وہ اس کو یوز کر سکتا ہے۔ بہرحال پھر نگراں حکومت آ گئی۔ اب عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے اپنے جو منشور تھا اس میں بھی اور آنے کے بعد اپنی جو جیت ہے اس کی ڈکلریشن کے بعد پہلی اسپیچ میں بھی کہا کہ ہم احترام کی بنیاد پہ اور بیلنس کی بنیاد پہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، اور امریکہ اب تک ایسے سمجھتا رہا ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے اور ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے آپ کسی بڑے شفٹ کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب وزیر خارجہ امریکہ کے اتنا سخت بیان دیتے ہیں؟ ایک تو میں ایک بات درست کر دوں کہ امریکہ کی طرف سے جو امداد پاکستان کی طرف جاری ہے پچھلے 2 سال سے کوئی امداد نہیں گئی۔ دوسری، اس کی مقدار بہت کم ہے۔ پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ 14 سے 16 بلین ڈالر ہر سال بھیج رہے ہیں ملک سے باہر جو رہتے ہیں پاکستانی، ریمیٹنسز جو ہیں۔ تو امریکہ کی اسسٹنس جو ہے بہت کم ہے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، لیکن بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، اس لیے کہ اس خطے میں امریکہ کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس خطے میں اپنے علاقائی تعلقات بہتر کرے اور اس بیسس پہ پھر امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے، کیونکہ پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، بہت اہم ملک ہے، اور امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں صلح اور امن قائم کر سکتا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتا ہے۔ جو علاقائی ملک ہیں انہوں نے تو عمران خان صاحب کو
قیادت ان کی جو قیادت ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو کال کر کے مبارکباد دی. ہم نے دیکھا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے, اس کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی نے, اور دونوں نے ہی اپنی جو بات چیت کی اس میں ایک نئے آغاز کی بات بھی کی. تو ایک طرح سے بال پاکستان کے کورٹ میں آ جاتا ہے, لیکن پاکستان پھر کر کیا سکتا ہے ایفیکٹولی؟ پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ اپنی پالیسیز کو سیدھے راستے پہ لے آئے اور ایسے فیصلے کرے کہ پاکستان کی نہ صرف سیاست بلکہ اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر ہو, کیونکہ اس کی بنا پہ وہ اسسٹنس بھی لے سکتا ہے اور فارن انویسٹمنٹ بھی لا سکتا ہے. ایک اور بات میں درست کر دوں کہ چین کی جو انویسٹمنٹ ہے $46 بلین کی بات کر رہے ہیں وہ, جس میں $36 بلین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے, وہ سب لونز نہیں ہیں. تو یہ نہیں کہ IMF کی رقم آئے گی اور پھر وہ ایک اور راستے ایک اور دروازے سے چین چلی جائے گی. پاکستان کے لمبے کانٹریکٹس ہیں چین کے ساتھ جن کی بیسس پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور ان کو جب فائدہ ہوگا ان انویسٹمنٹ سے تو ان کی ریپیمنٹس ہوں گی. ٹھیک, اچھا میں تھوڑا سا یہ بھی آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو امریکی میڈیا پاکستان کی نئی آنے والی حکومت کے بارے میں کہہ رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ میں ایک آپڈ چھپا جس کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ پاکستان کے نئے آنے والے ممکنہ وزیر اعظم جو ہیں وہ طالبان سمپتھائزر ہیں, طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. پھر ان آرٹیکلز میں جو واشنگٹن پوسٹ میں اور دی نیو یارکر میں جو چھپے ہیں ان میں ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ یہ پکچر پینٹ کی گئی ہے کہ جو نئی حکومت آ رہی ہے وہ فوج کی مدد سے آ رہی ہے, اور فوج کے ساتھ جو اس کے ریلیشنز ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ خاص طور پہ خارجہ پالیسی امور میں سویلین گورنمنٹ کے پاس اسپیس نہیں ہوگی, وہ کنٹرول فوج کے ہاتھ میں رہے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی تبدیلی کی توقع نہ پاکستان کے اندر سے کی جائے اور نہ پاکستان کی فارن پالیسی میں بہت بڑی کوئی توقع کی جائے. پہلے تو یہ بتائیے, یہ وہ اخبارات ہیں, یہ وہ رسالے ہیں جن کو واشنگٹن کی اسٹیبلشمنٹ پڑھتی ہے, پالیسی میکرز پڑھتے ہیں, کیا امپریشن مل رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے بارے میں ایسے آرٹیکل سے؟ آپ نے نیو یارک ٹائمز کا اداریہ جو ہے ایڈیٹوریل وہ نہیں, اس کا ذکر نہیں کیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیلنسڈ تھا, جس میں تنقید بھی تھی لیکن امید بھی ظاہر کی کہ موقع ہے امریکہ اور پاکستان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے کا. تو واشنگٹن کے اندر بیلٹ وے کا جو ہم کہتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں ایکو چیمبر, ایک بعض گشت ہوتی ہے, ایک سٹوری نکلتی ہے پھر اسی کو اٹھا کے دوسرے ریپیٹ کرتے ہیں. اب الیکشن کے دوران ظاہر ہے کہ تنقید تھی کہ فوج نے PMLN کے خلاف, نواز شریف کے خلاف کارروائی کی, سپورٹ کی کورٹس میں. یہ بھی رپورٹس آئی کہ فوج نے کچھ امیدواروں کو توڑا کہ وہ PMLN کے بجائے انڈیپینڈنٹ. لیکن ان رپورٹ سے قطع نظر اگر ہم صرف اس بات کو دیکھیں کہ واشنگٹن میں پاکستان کے بارے میں کیا امپریشن ہے, اور وہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جو فارن پالیسی ہے پاکستان کی وہ سویلینز کے کنٹرول میں نہیں ہے اور نہ ہی اب جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد آئے گی. لیکن اس کو تبدیل کرنے کے لیے پاکستان میں خود تبدیلی آنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پرفارم کرے گی, اگر وہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں قوم کے ساتھ وہ پورے کرے گی, تو فوج بھی ان کا ساتھ دے گی, ان کی سپورٹ دے گی, بجائے یہ کہ پھر وہی پرانی سول ملٹری تضاد جو ہے اس کی ایک سٹوری ریپیٹ ہوتی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشنز کس طرح سے ایوالو کرتے ہیں اور اس کا خارجہ پالیسی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اٹلانٹک کاؤنسل کے ڈسٹنگوشڈ فیلو شجاع نواز ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ. شکریہ.